دیکھیں بھئی، دعا تو سب مانگتے ہیں، بعض کی قبول ہو جاتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کی کچھ اپنی بنیادی شرائط ہیں، ہمیں وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی، تب جا کے جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ بنے گا۔ قبولیت دعا کی بات شرائط سن لیجیے، موٹی موٹی 3 ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی شرط حرام سے بچنا۔ اگر انسان کا لباس حرام کا ہو اور غذا حرام کی ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کا وقت بھی ہے، رات بھی ہے، لیکن اگر حرام کی غذا ہے، سود کی کمائی ہے، جھوٹ دھوکہ، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ کیا شرط بتائی جی؟ پہلی قبولیت دعا کی حرام سے بچنا، ایک بات۔ دوسری بات، دعا توجہ سے کرنا۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگا۔ حضرت جی نے بتایا، ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھی، انفرادی 2 نفل وغیرہ پڑھے ہوں گے، اور دعا مانگی اور ہاتھ پھیرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قریبی ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا مانگا؟ کہ حضرت مجھے تو نہیں پتا کیا مانگا۔ ابھی چہرے پہ ہاتھ پھیرے ہوئے چند لمحے گزرے، منٹ پورا نہیں ہوا، اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا مانگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، دعا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ تو دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، ہمیں معلوم ہو مانگ کیا رہے ہیں، پھر ہو رہی قبول، اور یقین بھی ہو کہ جو مانگ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ بے یقینی والی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسری بات، قبولیت دعا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی، یہ جو قوم، یہ جو جماعت لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مختلف عذاب ہیں، مختلف سزائیں ہیں۔ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔